ایک زندہ لاش کی طرح پھر رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے دل بہل جاتا ہے، پھر وہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اس موقع پر کچھ لوگوں نے بہت منفی کردار ادا کیا اور سوشل میڈیا پہ کیا کیا میرے ملک کے انسانیت ہی بھول گیا ہے۔ میرے بیٹے کی لاش میرے سامنے ہر وقت نظر آتی رہتی ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے خواب جھوٹا بیان کیتا سوں، کوئی کہہ رہا ہے بیان کرنے والا کوئی جھوٹا ہے ہی، کوئی کہہ رہا ہے قرآن خوانی کیوں کیتی سوں، یہ تو حرام ہے، کوئی کہہ رہا ہے دعا کیوں کروائی سوں۔ سارا حلال حرام ایتھے ہی رہ گیا، اور صرف لائک لینے کے لیے جھوٹی خبریں، چند پیسے اکٹھے کرنے کے لیے۔ ارے وہ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھرنا آئے کیوں، اور تم مجھے اور رلا رہے ہو۔ شرم ہی نہیں آتی لوگ کم بختاں چار ٹکے یا سستی شہرت لین واسطے۔ شکر ہے بہت لوگوں نے تعزیت کی، لیکن اس موقع پر کچھ لوگوں نے بہت منفی کردار ادا کیا۔ میں ایک جوان بیٹے کی میت اٹھا رہا ہوں اور اس کو قبر میں اتار رہا ہوں، اور سوشل میڈیا پہ کیا کیا میرے ملک کے انسانیت ہی بھول گیا ہے۔ اسلام کو پتہ نہیں کیا بنا دیا ہے۔ اسلام تو آتا ہے جب نبی کی زندگی سامنے ہوتی ہے، تو کوئی خوابوں پہ تبصرے کر رہا ہے، اور کوئی میرے اوپر تنقید کر رہا ہے، کوئی میرے بیٹے کو کہہ رہا ہے مولوی کے بیٹے نے خودکشی کر لی، تو بتاؤ میرے اوپر کیا گزری ہوگی اس سے۔ حضرت عمر ابن ابسہ سے پوچھا یا رسول اللہ، سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے؟ ایک گل غور نال سنیں، سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جو کسی کو اپنی زبان اور ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچائے وہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان۔ اب یہاں حال یہ ہے کہ دنیا دار ہوں، دین دار ہوں، علماء ہوں، ان کی زبانوں سے الفاظ نہیں نکلتے، ان کی زبانوں سے آگ نکلتی ہے، ان کی زبانیں آگ برساتی ہیں۔ تو جب زبان آگ برسائے گی تو دل نفرت سے بھرا ہوگا، لیکن میں نے کہا یا اللہ، میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی وجہ سے کبھی کسی سے نفرت نہیں کروں گا، کسی سے بغض نہیں رکھوں گا، کسی سے قطع تعلق نہیں کروں گا۔ آج مجھے یہ وعدہ پورا کرنے میں زور لگانا پڑ رہا ہے کہ ایک طرف مجھے اپنے بیٹے کی لاش نظر آتی ہے، ایک طرف ان نادانوں کے تبصرے نظر آتے ہیں۔ میں کسی کا نام نہیں لیتا، بھرا پڑا سوشل میڈیا، اور اتنی جھوٹی خبریں، اتنی جھوٹی خبریں، اتنی جھوٹ، زخم پہ مرہم لگاتے ہیں یا نمک چھڑکتے ہیں، اور وہ اسلام سمجھ کے کر رہے ہیں۔ میرے بیٹے کی لاش میرے سامنے ہر وقت نظر آتی رہتی ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے خواب جھوٹا بیان کیتا سوں، کوئی کہہ رہا ہے بیان کرنے والا کوئی جھوٹا ہے ہی، کوئی کہہ رہا ہے قرآن خوانی کیوں کیتی سوں، یہ تو حرام ہے، کوئی کہہ رہا ہے دعا کیوں کروائی سوں۔ سارا حلال حرام ایتھے ہی رہ گیا۔ ایک زخمی باپ کے زخم پر پھنبا رکھنے کی بجائے میں نے بڑے انسان زندگی میں صدمے دیکھتا ہے، ناگواریاں دیکھتا ہے، میں نے بڑی بڑی ناگواریاں دیکھی،
لیکن عاصم کی ناگواری عاصم لا انساک ما ذر شارق وما ناہ عمر الحمام المطوقہ عاصم قلبی کل یوم ولیلۃ الیک بما تخفی النفوس معلقہ۔ یہ حضرت عبداللہ بن ابو بکر کے اشعار ہیں جو میں نے تھوڑی تبدیلی کے ساتھ آپ کو ذکر کیے ہیں کہ اے عاصم، جب تک سورج چمکتا رہے گا تیری یاد میرے اندر تازہ ہوتی رہے گی، میں تمہیں کبھی بھلا نہ پاؤں گا۔ اے عاصم، دن ہو یا رات ہو تیری یادوں سے میرا بسیرا ہو رہا ہے، میرا دل تجھ میں دن میں بھی اٹکا ہوا ہے، رات کو بھی اٹکا ہوا ہے۔ یہ اس وقت میری حالت ہے۔ تو میں اس کانپتے ہاتھ کو دیکھتا ہوں، پھر یہ شعر پڑھتا ہوں، ترکت اباک مرعشۃ یدا، تو نے کس حال میں باپ کو چھوڑا کہ اس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، وَأُمُّكَ لَا تُسِيغُ لَهَا شَرَابًا، اور تیری ماں کا سینہ اتنا گھٹ گیا ہے کہ اس کے اندر پانی بھی نہیں جا رہا، جو سب سے آسانی سے چلا جاتا ہے۔ یہ کیفیت ہو ماں باپ کی، اور کوئی مولانا اٹھ کے تبصرے کر رہا ہو، کوئی مفکر اٹھ کے تبصرے کر رہا ہو، بتاؤ میرے پر کیا گزری ہو۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ زبان کو روکنا ساری شریعت کا خلاصہ ہے۔ دین بیان کرتے ہوئے جن کی زبانیں زہر بن جائیں اور شعلے برسائیں، ان کو بھگتنا پڑے گا آخرت۔ میں نے اپنا حصہ معاف کر دیا، میں کہ یا اللہ میں نہیں چاہتا، میری توبہ کہ میری وجہ سے تیرے محبوب کے کسی امتی پر کوئی تکلیف آئے، میں نے سب معاف کر دیا۔ لیکن اللہ کا نظام تو چلتا ہے پھر، اور صرف لائک لینے کے لیے جھوٹی خبریں، چند پیسے اکٹھے کرنے کے لیے، وہ یہ نہیں جانتے کہ ایک باپ کا زخمی جگر اور کتنے زخم گہرے ہو جائیں گے تمہارے چند پیسوں کے لالچ، اور کرنے کو کوئی باتیں ہیں نہیں، اور جو اس قسم کی واہیات بولتا ہے اس کو لوگ سنتے بہت، کوئی مثبت بات کرتا ہے تو اس کو سنتا کوئی نہیں۔ میں نے اپنا دکھ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، اور آپ کو نصیحت کرتا ہوں اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ میرے نبی نے کبھی ممبر پہ کھڑے ہو کر کسی کو برا بھلا نہیں کہا، عبداللہ بن ابی کو بھی برا بھلا نہیں کہا، مجلس میں بیٹھ کر کسی کو برا نہیں کہا، اور تو یہ کرتا ہے، مرتے دم تک آپ نے یہ کسی کو نہیں کہا۔ کسی کی کمی بھی دیکھی تو نظریں جھکا لی، اس کی کمی کو اچھالا نہیں۔ ہمارے ہاں، ہمارے خطیبوں کے ہاں یہ دین بن چکا ہے کہ ان کے سامنے میرے نبی کی سیرت نہیں ہے، تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، ویسے بھی کسی کو اپنی زبان سے دکھ نہ دیا کرو۔ چہ جائے کہ ایک جوان بیٹے کی موت کا غم لیے ایک زندہ لاش پھر رہی ہو، اور اس کو پتھر مارے جائیں، اور اس پر اپنے غصے کو نکالا جائے، بڑے دکھ کی بات ہے بھائی، بڑے درد کی بات۔ یہ ہماری قوم کی گراوٹ کی انتہا ہے، گراوٹ کی میں تو اس وقت پاگل تھا، جہاں سے مجھے کسی نے جھوٹا خواب بھی سنایا تو میں نے تسلی لی کہ شکر ہے میرا بیٹا، جوان بیٹے کو اللہ نہ تنوں اٹھاون دے ویلا وکھاوے، اللہ تنوں اٹھاون دا ویلا نہ وکھاوے۔ تو جو تار سے نکلی ہے وہ تم سب نے سنی ہے،
جو ساز پہ بیت گزری ہے وہ کس دل کو پتہ ہے۔ یہ تو وہی جانتا ہے جس پہ یہ صدمہ گزرتا ہے، وہی جانتا ہے جس کا جگر ٹوٹے ٹوٹے ہوتا ہے۔ اوروں کو کیا پتہ کہ اولاد، جوان اولاد کا، اور میرا بچہ یہ اتنا نیک تھا، کبھی غیبت نہیں کرتا تھا، کبھی غیبت نہیں کرتا تھا، کسی سے نفرت نہیں کرتا تھا، کسی کی غیبت کرنے نہیں دیتا تھا، کسی کی برائی کرنے نہیں دیتا تھا۔ یعنی اس کی آپ بات سنو کہ یا اللہ جن جن لوگوں نے پاکستان کو لوٹا ہے اس میں جتنا میرا حصہ لوٹا ہے میں نے سب کو معاف کیا۔ ایسے اخلاق والا بچہ میرا مر جائے اور مجھ پر تان و طنز ہو رہا ہو، قرآن خوانی کیوں کرائی، کوئی کفر کر دیتا ہے، اسلام ہی چوں نکل گیا۔ یہ دیوبندی بریلویوں نے آپس میں لڑ کے پوری امت کا بھولیا بگاڑ کے رکھ دیا۔ خطیبوں نے، میں صحیح علماء کی بات نہیں کر رہا، خطیب چاہے دیوبندی کے ہوں، چاہے اہل حدیثوں کے ہوں، چاہے وہ بریلیوں کے ہوں، چاہے وہ شیعوں کے ہوں، سوائے نفرت کی آگ بھڑکانے کے ان کے پاس اور کوئی موضوع کوئی نہیں۔ آج میں گیا ہوں اپنے، صبح بہت میرا سر بھاری تھا تو میں سیر کے لیے فجر کے بعد نکلا، اپنے مین فارم پر پہنچا تو وہاں نوکر کھڑے تھے، تو ہمارا ایک نوکر ہے شبیر اس کا نام ہے، تو وہ میں نے ایسے ہاتھ بڑھایا ملنے کے لیے، کہا میاں صاحب آسم میاں طرح ساڈے نال ملو، انج نہ ملو۔ میں کیا وہ کیویں ملدا ہے؟ ہمارے ہاں زمینداروں میں نوکر اور زمینداروں کا آپس میں بڑا فاصلہ ہوتا ہے، وہ جب ہمیں ملتے ہیں تو یوں جھک کے ملتے ہیں یا گوڈے پکڑتے ہیں اور اپنے آپ کو پیچھے ہٹا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو وہ شبو نے کہا جی ہم میاں صاحب سے ملتے تھے ایسے ہی جی میں ساڑھے نال ملتے ہیں، تو وہ کہتے یار تم لوگوں کو تو ملنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، ہاتھ کھولو۔ ان کے ہاتھ کھلوا کے ان کو جپھا ڈالتا تھا اور ان کے کپڑوں پہ مٹی لگی ہوتی تھی۔ ایسا میرا بیٹا گیا۔ نوکر کے منہ سے نوالا نکال کے اپنے منہ میں ڈال کے کھا لیتا تھا۔ کبھی اس کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے تھے، جو بھی دیتے وہ ادھر دے دیا، ادھر دے دیا، ادھر دے دیا، ادھر دے دیا۔ نئی گاڑی میں کوئی غریب آدمی کو بٹھاتا نہیں ہے، وہ نئی فارچون میں وہ پاگل کو بٹھاتا تھا۔ یہ بھی مذاق بنا دیا لوگ۔ ہائے ہائے ارے وہ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھرنا آئے کیوں، اور تم مجھے اور رلا رہے ہو۔ اس کو بھی مذاق بنا دیا۔ وہ ابھی بھی زندہ ہمارے گاؤں میں جائیں ویکھنے جا کے ویکھ لو۔ اور اس نے کہا کہ میرے رب نے میری بخشش کر دی اس ملنگ کی خدمت کی وجہ سے۔ کسی پاگل دے کپڑے وٹامنا، ناوامنا، وہ دے وال کٹامنا، وہ دے نو کٹامنا، ایک زمیندار دے بیٹے دا اے کوئی سوکھا کام، وہ دے ماں پیو نہ کر دے۔ اتنا غریبوں سے اس کو پیار تھا، اور سخاوت کوٹ کوٹ کے بھری تھی، اور نوکروں کو بھی بھائی کہہ کر بلاتا تھا۔ ہم لوگ بلاتے ہیں اوئے ایدے آ، ہمارے جو ہم نے اپنے والدین کو دیکھا، چاچے تائے بابے دیکھا، اوئے برا، کہتا بھائی ادھر آئیے۔ یہ جہاں ہیرا بندے دا کھڑی جاوے تو دا کی حال اس
شرم ہی نہیں آتی لوگ کم بختاں چار ٹکے یا سستی شہرت لین واسطے